قابل صد احترام نائب الحضرت، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے سمجھنے والا دل اور دماغ اور غور و فکر کرنے کا مزاج عطا کیا ہو، وہ لوگ اللہ رب العالمین کی ایک ایک نشانی کے اوپر غور فرماتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حدیث کی کتابوں کے اندر واقعہ درج ہے، ٹڈیاں جو ہیں یہ ختم ہو گئی، کہیں سے ملتی نہیں تھی۔ یا ایک وضاحت سمجھ لیجیے، ایک ہوتی ہے ٹریڈی، ایک گھروں میں چھوٹی سی، ایک ٹڈی ہوتی ہے بڑی بڑی سی۔ ٹڈی حضرت عمر کے دور میں یہ ناپید ہو گئی، نظر نہیں آتی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی جو نشانیاں پوری ہوں گی ان میں سب سے پہلے ٹڈی کا وجود زمین سے ختم ہوگا۔ تو حضرت عمر کے دور میں جب یہ نظر نہ آئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے متفکر اور پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ پتہ کرو میری حکومت میں مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے علاقوں سے کہ ٹڈی کہیں سے ملتی ہے کہ نہیں۔ اب لوگ دوڑائے گئے، وجہ پوچھی امیر المومنین اتنے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ٹڈی کا ختم ہونا ہے۔ اگر یہ واقعتاً ختم ہو گئی ہے تو ہمیں فکر مند ہو جانا چاہیے کہ قیامت کی نشانیاں پوری ہونا شروع ہو گئی۔ کتنی نشانیاں پوری ہوئی؟ ایک پوری ہوئی، ایک نشانی حضرت عمر کے دور میں، وہ بھی جب آپ نے پتہ کروایا دور دراز کے علاقوں سے ٹڈی وہاں پہ مل گئی تو آپ نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے۔ ایک نشانی کم ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جن کو جنت کی بشارتیں ہیں وہ شخصیت پریشان ہو گئے۔ اور جس معاشرے میں ہم ہیں، یا ذرا ایمانداری سے سوچئے کون کون سی نشانیاں جو پوری نہیں ہو چکی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی نشانیوں کے قریب، یعنی قرب قیامت کا جو دور ہے، فرمایا قتل کا فتنہ عروج پہ ہوگا، لا یدری القاتل فیما قتل ولا یدری المقتول فیما قتل۔ قتل کرنے والے کو نہیں پتا کہ میں نے جس کو قتل کیا ہے اس کا گناہ کیا ہے، شہید یعنی قتل ہونے والے کو نہیں پتا کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ہے۔ یہ جو کرائے کے قتل آج کل ملتے کہ نہیں ملتے؟ یہ لوگ کہیں سے خود کش بمبار جوڑتے ہیں، مسجدوں کی بھی ان کو حرمت کا پاس نہیں، معصوم عورتوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں کا خیال نہیں۔ پیسے کسی اور نے لیے، بھیجا کسی اور کو، قتل کرنے والے کو نہیں پتا میں کیوں مارا، اور قتل ہونے والے یتیم بچے باپوں کی چارپائیوں سے لپٹ کے سوال کر رہے ہیں وقت کے حکمرانوں سے، بتاؤ ہمارے باپ کا قصور کیا تھا؟ میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا یہ نشانی پوری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے زنا عام ہوگا۔ آج بے حیائی اور زنا دیکھیے کس قدر عام۔ آپ نے فرمایا شراب عام ہوگی۔ آج ہر مسلم ملک میں آپ کو شراب مل جاتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا گانا گانے والیاں، گانے کے آلات، موسیقی عام ہوگی، آج ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا ماں باپ کی اولاد نافرمان ہوگی، اقصی اباہ و ادنی صدیقہ، باپ سے دور اور دوست و احباب کے قریب۔ آج بیٹا باپ کو ٹائم دینے کو تیار نہیں اور دوستوں کو ٹائم دینے کو تیار نہیں۔
والصافات المعازف والقینات، یہ سب نشانیاں میرے بھائیوں پوری ہیں۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، نشانیاں پوری ہیں لیکن غور کرنے والے دل آج موجود نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک نشانی کے بارے میں وہ فکر مند ہو گئے کہ لوگوں اپنی فکر کر لو، قیامت قریب آ رہی ہے، ایک نشانی پوری ہوگی۔ یہاں تو کتنی پوری ہوئی بیٹھی ہے، نہ کسی کو پریشانی، نہ کسی کی طبیعت بے چین، نہ کسی کو اس بات کے اوپر غور کرنے کی توفیق کہ قرب قیامت کے دور میں ہم پہنچے ہوئے کیا بنے گا۔ عمر پریشان ہے اور آج کے دور کا مسلمان پریشان ہے۔ اور نبی کائنات علیہ السلام نے کبھی فرمایا تھا، فرمایا کہ وقت آئے گا میری یہ امت جو ہے اس میں اللہ لوگوں کو شکلیں تبدیل بھی کر دے گا، بندروں و خنزیروں کی شکل میں، پتھروں کی بارش بھی ہوگی، زمین بھی پھٹے گی، اللہ زندہ زمین میں بھی دنسا دے گا۔ یہ مختلف ہولناک عذابوں کی کیفیت بیان ہے۔ سوال تو پیدا ہوتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت جس امت کے لیے نبی روتے رہے راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کے، جس امت سے محبت کے لیے اللہم اغفر لی امتی کی صدائیں اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہے، اس امت پہ اتنے عذاب۔ نبی علیہ السلام سے سوال بھی ہوا، اَنُهْلَكُ وَفِينَ الصَّالِحُونَ، اللہ کے رسول علیہ السلام کیا نیک لوگ نہیں ہوں گے کہ اللہ ہم پہ یہ عذاب بھیجے؟ فرمایا اِذَا كَثُرَ الْخَبَائِثُ، جب گناہوں کی ریشو تعداد زیادہ ہو جائے گی تب اللہ ایسے عذابوں کو بھیجے گا۔ اب گناہوں کی ریشو دیکھیے زیادہ ہے کہ نیکیوں کی زیادہ ہے؟ نمازی دیکھ لیجئے، پار روڈ پہ بے نمازی دیکھ لیجئے، اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیجئے، ایک ایک بندہ نمازی ہے پورے گھر میں، اور 5 بے نماز ہیں۔ پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا بندہ کوئی نہیں، گانا سننے والا گھر میں موجود، بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ماں بھی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، باپ بھی فلم دیکھ رہا ہے، قرآن کھولنے والا ایک بندہ بھی نہیں۔ جب گناہوں کی کثرت اس طرح بڑھ جائے تو پھر میرے بھائیوں اللہ بھی اپنی رحمت کے پیمانے اٹھا کے عذابوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد میرے بھائیوں یہ ہے، خدا را میرے بھائیوں التجا ہے، اپنے آپ کو پورے کا پورا اللہ کے لیے بدلی، پورے کا پورا۔ یہ پورے کا پورا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کئی بندے مسجد میں ہوتے ہیں، دکان پہ کہتے ہیں بھائی یہاں صرف کاروبار کی بات کرو، دین کی بات مسجد میں کرو۔ تو بھائی اپنے آپ کو پورا اپنے رب کا فرما بردار بناؤ اگر ان عذابوں سے پناہ چاہتے ہو۔ یہ نہیں کہ ہماری مسجد کا مسلمان ہم اور ہیں، بازار کے مسلمان اور ہیں، گھر کے مسلمان اور ہیں۔ نہیں میرے بھائی، اپنے گھروں میں چیک کرو، اپنی خامیوں کو تلاش کرو، اپنی دکانداری رزق کے معاملے میں پرکھو، میرے رزق میں جھوٹ تو شامل نہیں، حرام تو شامل نہیں، میرے رزق میں کسی کی کمائی تو نہیں میں نے مار کے رکھی ہوئی، میری وراثت میں جائیداد میں بہنوں کے حصے تو نہیں قبضے کرتے میں بیٹھا ہوا۔ تو بھائیو اپنے آپ کو پورے کا پورا بدلو، اللہ کے لیے بدلو، ورنہ یقین مانے جو قوم ان چیزوں کو نہیں نہ مانتی، رسمی جو مسلمان ہوتے ہیں، رسمی جو نہیں مانتے، میرے رب کو منوانا آتا ہے۔ یہ ترکی میں کیا ہوا ہے؟ ہنستے بستے کتنے لوگ ہزاروں کی تعداد میں، وہ ویڈیو دیکھیں زلزلے کی، 2.25 منٹ کا زلزلہ ہے، صرف 2.25 منٹ، اور 2.25 منٹ میں وہ بلند و بالا بلڈنگیں، ابھی تک جو لاشیں نکالی جا چکی ہیں 25,000 ہے، اور کئی بلڈنگوں پہ ابھی تک نہ کھدائی ہو سکی ہے، نہ چڑھ سکی ہیں، نہ توڑ کے لاشیں نکال سکی ہیں۔ تو بھائیو اللہ کو منوانا اللہ کی قسم بڑا زبردست آتا ہے، وہ تو ایک آدھے منٹ میں پوری دنیا کو منوا سکتا ہے کہ میں رب ہوں۔ تو میرے بھائی خود ہی اس کی ربوبیت کو، اس کے اختیارات کو، اپنے وجود کے اوپر اس کے مالک ہونے کا جو حق ہے
اس کو مان لینا چاہیے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے عذابوں سے محفوظ رکھے، ہم اس کے ایک عذاب کی جھلک بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یہ میرے بھائیو ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے، لیکن ہمارے پاس غور و فکر کرنے والا دل ہو تو پھر بات بندے کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ 2005 میں یہاں پہ جو زلزلہ تھا وہ تھوڑی قیامت، اب ادھر ہم نے منظر ترکی میں دیکھا تو تب بھی اللہ کی گناہ ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، قرب قیامت یہ زلزلے، یہ زمینوں کا پھٹنا، یہ درس جنا زمینوں میں، یہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ایسے عذاب ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کا واقعہ بیان کیا ہے۔ آپ کے دور میں مدینہ میں نہ زلزلہ آیا، عمر رضی اللہ عنہ گھر میں نماز پڑھتے تھے، نماز مکمل کی، مدینے میں شور مچا ہوا، عمر باہر نکلے، کوڑا پکڑا ہاتھ میں چمڑے کا، جن کے معاملے اللہ سے خالص تھے، جو ہماری طرح کے ظاہری مسلمان نہیں تھے، جن کے معاملے خالص تھے، پھر وہ باتیں بھی بڑی اونچی کیا کرتے تھے، کھوکھری باتیں نہیں تھے کرتے۔ باہر نکلے، مدینے کی زمین ہل رہی ہے، عمر نے توڑا یوں غصے سے زمین پہ مارا اور کہتے ہیں تو کیوں ہل رہی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل کرنا چھوڑ دیا؟ اس ایک جملے پہ اندازہ کیجیے، کیا عمر نے عدل کرنا چھوڑ دیا تو ہل رہی؟ آج عدل و انصاف کہاں پہ ہے؟ بے ایمانی، بے ایمانی ہر جگہ پہ۔ عدالتی نظام، ہمارا قانون کا نظام، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، وہ ہر بندہ جہاں پہ دار رکھتا ہے لگانے پہ تلا ہوا۔ یہاں عادل، امین اور دیانتدار کون لوگ؟ تو میرے محترم بھائی، یہ ان چیزوں کی مار پڑتی ہے، ان بدعمالیوں کی سزا ملتی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے رجوع کیجیے، اور ہر بھائی آخری گزارش یہ، ہر بھائی، جتنے میرے بھائی یہ بیٹھے بات سن رہے ہیں، ایک ذکر اپنی زبان پہ لازم کر لیجیے، استغفر اللہ کا جو ذکر ہے کہ یا اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم سے درگزر فرما دیں۔ اگر کسی کو پورا ذکر آتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ تو بہت اچھا ہے۔ پورا نہیں آتا تو کم از کم استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیے، اپنی زبان کو استغفر اللہ سے لازم کر لیجیے میرے بھائیوں، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، ورنہ ہم ایک جھلکی بھی نہیں سہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔